یقین ہے. تو جب آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ نان مسلم ہیں، یعنی عملی طور پہ آپ نان مسلم ہیں. آپ مسلمان رہ نہیں سکتے، آپ مسلمانی کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان تو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور قرآن کے ہدایت پر یقین رکھتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر یقین رکھتا ہے. ان تینوں چیزوں سے آج کے مسلمان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ خود سر ہے، یہ متکبر ہے، یہ باغی ہے، یہ فاسق ہے، یہ ظالم ہے، اس کی روش کافرانہ ہے، اس کی روش مشرکانہ ہے، اس کی روش جو ہے منافقانہ ہے. یہ زبان سے جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، نہ کرنے کو تیار ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم حدود اللہ کا خیال نہیں رکھ رہے؟ تو یہ بات تو دیکھیں بالکل واضح ہے. حدود اللہ کیا ہے؟ ہدایت، قرآن اور سنت، یہ حدود اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے حدود متعین کر دی ہے. اگر ہم نے ان حدود اللہ کو کراس نہیں کیا تو ہم انسان پھر اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جاتا ہے. گزشتہ سبق میں دیکھیں میں عبادت کی بات کر رہا تھا، وہ تھوڑی سی ادھوری رہ گئی تھی. میں آپ کو عبادت کا مطلب بتا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. اول تو ہم دین کی کسی بھی اصطلاح کا مطلب جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اگر کوئی ہمیں یعنی موضوع کے طور پہ یہ بات بتائے بھی تو پھر بھی ہماری اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ ہم کیوں قرآن اور حدیث سے ہم نے اعراض کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور اگر آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، پھر آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں رہتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں یعنی کتنی حد تک قرآن کو آپ نے یعنی قرآن کے احکامات کو آپ نے قبول کر لیا ہے؟ ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، قرآن کو تو ہم نے بس صرف چومنے تک یا اس کا ناظرہ تک، زیادہ سے زیادہ ناظرہ کہ الفاظ کو آپ پڑھ لیں، یہ ایک بہت بڑی آپ ایک تیر یعنی بہت بڑی نعمت آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نعمت ہوگی، لیکن بنا سمجھے اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ تو اس ہدایت سے فائدہ نہیں لے سکتے. بہرحال میں عبادت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ حدود اللہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو آپ عابد، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں. تو عبادت کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، عبادت یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں اور اپنی نفسانی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اس کو روک لیں. آپ اپنے نفس کو خواہش سے روک لیں تو اب اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں گے. لیکن یہ نفسانی خواہشات سے رکنا، کیونکہ نفس تو ہمارا زور آور ہے اور وہ ہمیں یعنی ایسی باتوں پر آمادہ کرتا ہے جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہوتی ہیں. جیسے کہ سورہ یوسف میں ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے. برائی کا دیکھیں ہم نے معنی محدود کر لیا ہے. چند ایک کاموں کو ہم برائی سمجھتے ہیں اور باقی نہیں. برائی یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیں زندگی میں، یعنی اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیں تو یہ سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیں. اور آج تو آپ دیکھ لیں کہ آج مسلمان نے اللہ کے حکم کو ٹوٹلی جو ہے وہ نظر انداز کر دیا ہے. اور یعنی دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم غیر مسلم ہیں. مسلمان کا سر تو جھکا ہوا ہوتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے،
مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، اور ہمارا شیوہ جو ہے وہ نافرمانی ہے۔ تو آپ کیسے اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتے ہیں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا سر تو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ نہیں، ہاں، ہم فرما بردار بندے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں، اور فرما برداری کا رویہ ہم اختیار کرنا بھی نہیں چاہتے، چاہے بھی تو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ہمارا تو راستہ ہی غلط، ہم نے تو راستہ ہی بھٹک گیا ہے، یعنی ہم گمراہ ہو گئے ہیں، ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اور آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو جب یہ دو باتیں آ جاتی ہیں کہ اللہ آپ کی منزل دنیا ہو گئی، اور آخرت پر جب آپ کا یقین نہ ہو، تو آپ قرآن، یعنی پھر آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ دیکھ لیں، ہم عملی زندگی میں قرآن کی اہمیت محسوس نہیں کرتے، سمجھنے کی، ہدایت کے لیے۔ بہت ہوا تو آپ کسی درس کو سن لیں گے، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ بوریت محسوس کریں گے، آپ کہیں گے کب یہ درس ختم ہوگا، کب جان چھوٹے گی۔ تو وہ ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ دیکھیں، درس کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی وضاحت کے لیے درس ہوتا ہے، یا اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے احکامات الہی کی۔ تو ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ ہر انسان ظاہر کے ہر انسان پر، بلکہ ہر مسلمان پر ظاہر کا ایک جادو چل گیا ہے۔ ہم مسحور ہیں، یعنی ہم پر جادو ہو گیا ہے ظاہر کا۔ ہم اس جادو سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ اپنے بارے میں دیکھ لیں، اگر کوئی لڑکی ہے، عورت ہے، وہ کہے گی کہ میں تو لڑکی ہوں، لڑکا کہے گا میں تو لڑکا ہوں، دوسرا کہے گا میں تو جوان ہوں، تیسرا کہے گا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یعنی یہ ظاہر کے اثرات میں ہمارا ذہن جو ہے بالکل پھنس چکا ہے۔ ایک جادو ہے کہ بھئی یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور میرے تو یہی مسئلے ہیں بس۔ یہ میرا یعنی مرد کہتا ہے میرے یہ نوکری ہے، میرا یہ کاروبار ہے، اور یہی میری دنیا ہے، یہ میرا کارخانہ، یہ میرا عہدہ، اور یہ میرا گریڈ 26 ہے یا 27 ہے۔ اسی میں ہم گرفتار ہیں۔ دولت، عزت، شہرت، آپ میں سے ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو معزز اپنی اپنی سطح پر سمجھتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سب وہ یعنی ایک جادو ہے جو ہم پر چل چکا ہے۔ ظاہر کے سحر میں ہم گرفتار ہیں، ظاہر، لیکن اس سے نکلیں گے کیسے؟ دیکھیں، آپ سوچ و فکر سے کام لیں، اور کسی کی بات سنیں، اللہ کی بات سنیں، اللہ کے رسول کی بات سنیں۔ آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ موجود ہیں، اس میں ایک انسان جو آپ کو آخرت کی کامیابی کی طرف بلاتا ہے، اس کی بات سنیں، آپ توجہ سے سنیں، اس پر یقین کریں۔ پہلے تو ایک شخص کا انتخاب کریں۔ بہرحال بنیادی چیز جو ہے قرآن اور حدیث اور صاحب قرآن، یعنی قرآن کو جو قرآن کی حقیقت کو جانتا ہو۔ ورنہ تو آپ دیکھ لیں، لوگ جو ہے اپنے بیٹے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ، اور کہتے ہیں اگر یہ قاری صاحب بن گئے تو بڑے اچھا ہوگا، اگر یہ مختلف لہجوں سے قرآن کو پڑھ سکے میرا بچہ تو میں بڑا خوش ہوں گا۔ دیکھو کتنی اچھی طرح قرآن پڑھ رہا ہے۔ بس ہمارا یہی حدود ہیں۔ اس سے ہم آگے بڑھنے کے لیے قرآن بطور ہدایت، اس سے ہمارا ٹوٹلی انکار ہے۔ تو جب قرآن تو حدود اللہ کا بیان فرماتا ہے، قرآن تو ہمیں اللہ کی حدود کا بیان فرماتا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرنا، اور جس نے بھی اللہ کی حد سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو بہرحال دیکھیں، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہماری منزل دنیا ہے، ہماری ترجیح بھی دنیا ہے۔
اس بات پہ آپ غور کیجئے نا. ہماری ترجیحات آپ اپنے ذہن کی پٹھاری کو کھول کے دیکھیں، ساری دنیا کی باتیں بھری ہوئی، سارے منصوبے دنیا کے، سارے خیالات دنیا کے، ساری خوشیاں اسی ظاہر کے بارے میں، سارے غم بھی اسی کے بارے میں، اور کوئی غم نہیں ہمیں. آخرت کا غم نہیں ہے، نہ آخرت پر ہمیں یقین ہے. تو جب آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ نان مسلم ہیں، یعنی عملی طور پہ آپ نان مسلم ہیں. آپ مسلمان رہ نہیں سکتے، آپ مسلمانی کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان تو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور قرآن کے ہدایت پر یقین رکھتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر یقین رکھتا ہے. ان تینوں چیزوں سے آج کے مسلمان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ خود سر ہے، یہ متکبر ہے، یہ باغی ہے، یہ فاسق ہے، یہ ظالم ہے، اس کی روش کافرانہ ہے، اس کی روش مشرکانہ ہے، اس کی روش جو ہے منافقانہ ہے. یہ زبان سے جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، نہ کرنے کو تیار ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.